بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین میرے پاکستانیوں، پہلے تو میں آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کو اتنی دیر انتظار کروانی پڑی۔ اس کی وجہ تھی کہ مجھے راستے سے، سڑکوں سے قافلوں کے پیغام آ رہے تھے کہ ابھی ہم سڑکوں پہ پھنسے ہوئے ہیں تو اپنی تقریر جلدی نہ کرنا۔ تو میں آپ سے اس لیے معذرت چاہتا ہوں کہ ابھی بھی کئی لوگ سڑکوں کے اوپر پھنسے ہوئے ہیں اور دور سے آئے ہیں کئی، تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں کہ ہمیں آپ کو انتظار کروانی پڑی۔ اچھا، اب میرے پاکستانیوں، میں جب لاہور سے نکل رہا تھا تو مجھے دو چیزیں سب نے کہیں کہ جی آپ کی اس وقت ٹانگ کی وہ حالت نہیں ہے کہ آپ ٹریول کر سکیں اور مشکل ہے، گاڑی میں گھسنا چڑھنا مشکل ہے اس وقت، اور انشاءاللہ 3 مہینے اور لگیں گے جب تک یہ ٹھیک نہیں ہوتی۔ لیکن دوسری چیز بھی کہتے رہتے، اور اس سے بھی زیادہ لوگ، کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے، اور وہ لوگ، وہ 3 لوگ، وہ 3 مجرم جنہوں نے مجھے یہ پوری سازش کر کے قتل کرنے کی کوشش کی، وہ ابھی بھی بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو مجھے کہا گیا کہ وہ پھر سے واردات کریں گے، تو آپ کو گھر سے نہیں نکلنا چاہیے۔ پہلی چیز کہ اس پہ کوئی شک نہیں کہ اس ٹانگ کے ساتھ سفر کرنا بڑا مشکل تھا، لیکن میں اس دوسری چیز پہ خاص طور پہ آج اپنے نوجوانوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، میں نے موت اب بڑے قریب سے دیکھی۔ جب میری ٹانگ پہ گولیاں لگی اور میں گر رہا تھا، تو جیسے ہی گر رہا تھا میرے ادھر سے گولیاں نکلی اوپر، سر کے اوپر سے۔ اگر گرتا نہ تو وہ لگ جاتی۔ لیکن میں جو اپنی قوم کو، اپنے نوجوانوں کو آج پیغام دینا چاہتا ہوں، دیکھیں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں، لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھیں۔ کوئی نہیں ہے خدا اللہ کے سوا، اور جب آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں اللہ تیرے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا، تو آپ جو اللہ نے آپ کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنا پیغام بھیجا قرآن میں، تو اس میں واضح اس نے لکھا ہوا ہے کہ جب تک اللہ کی مرضی نہیں ہوگی تم اس زمین سے نہیں جاؤ گے، اور جب اس کا فیصلہ ہو گیا تو جتنا مرضی احتیاط کرو، ڈرو، چھپو، بھاگو، موت سے نہیں بچ سکتا انسان۔ تو جب میں گرا تو اسی وقت مجھے پتا تھا کہ اللہ نے مجھے بچایا۔ اس وقت مجھے پتا تھا کہ اللہ کا یہ فیصلہ تھا کہ میں نے نہیں ابھی جانا۔ اسی وقت اللہ کا شکر کیا میں نے۔ اور یہ اللہ کا شان دیکھیں کہ 12 لوگوں کو گولیاں لگی، کنٹینر کے اوپر 12 لوگوں کو گولیاں لگی۔ یہ فیصل کو بھی، میں بلکہ اس کو دیکھ رہا تھا، اس کے منہ سے خون گر رہا تھا، گال سے۔ احمد چٹھا جو میرے ساتھ تھا، وہ میرے ساتھ گرا ہوا تھا۔
ऊपर और लोगों को गोलियां लगी, लेकिन अल्लाह की शान देखो कि 12 में से एक भी अल्लाह को प्यारा नहीं हुआ, सब बच गए। एक गार्ड को 6 गोलियां लगी, सब गोलियां ऐसी थी कि वो बच गया। मेरा जो गार्ड जाहिद था, हमारा इमरान इस्माइल जो सिंध के गवर्नर थे, 4 गोलियां उसके कपड़ों में से निकली, बच गया। तो मैं आज सारी कौम को, मैं सिर्फ आपको एक बताना चाहता हूं कि अगर आपने जिंदगी सही माने में जिंदगी गुजारनी है, तो ये जो मौत का खौफ है, इससे अपने आप को आजाद करें। ये जो खौफ जो इंसान के ऊपर तारी होता है, बड़े इंसान को एक छोटा सा इंसान बना देता है। खौफ एक कौम को गुलाम बना देती है। ये जो मरने का डर है, मुसलमानों की तारीख में जो सबसे बड़ा सानिया हुआ, हजरत इमाम हुसैन का करबला में, तो कूफा के लोगों को पता था कि हजरत इमाम हुसैन राय हक पे खड़े हैं, लेकिन यजीद का खौफ था, उसके जुल्म का खौफ था, नहीं मदद करने के लिए आए। और मुसलमानों की तारीख का सबसे बड़ा ट्रेजेडी सानिया हुआ। और ये जो खौफ है, ये इंसानों को गुलाम बनाता है। जिल्लत का खौफ कि जी मुझे जलील कर देंगे। मुझे पिछले 7 महीने में, बल्कि मेरे 26 साल की सियासत में, कितनी इन्होंने कोशिश की मुझे जलील करने की, हर किस्म की किरदार कुशी की, कोई मौका नहीं छोड़ा कि किसी तरह इमरान खान को हम जलील करें, क्योंकि ये हमें चोर कहता है। और आज आप सब सामने, मेरे सामने इस तादाद में पब्लिक, कितने वजीर आजम आए हैं और गए, किसके लिए कौम निकली ऐसे जो आज आप मेरे लिए निकले हैं? इससे क्या साबित होता है कि इज्जत अल्लाह के हाथ में है, कोई आपको जलील नहीं कर सकता। और खास तौर पे तीसरी चीज, जो रिस्क, कितने ताकत में बैठे हुए लोग अपने नीचे जो तनख्वाहदार होते हैं उनसे गलत काम करवाते हैं, और वो गलत काम करते हैं अपनी नौकरियां बचाने के लिए, क्योंकि उनका ईमान नहीं कि अल्लाह के हाथ में रिस्क है। अल्लाह ने ये 3 चीजें इसलिए अपने पास रखी हैं कि वो आपको आजाद करना चाहता था। जो ला इलाहा इल्लल्लाह है, जब तक आपके दिल में इसका मतलब नहीं आएगा, ये आपको आजाद नहीं करेगा। और सिर्फ आजाद इंसान बड़े काम करते हैं, आजाद मुल्क ऊपर परवाज करते हैं। गुलाम सिर्फ अच्छी गुलामी करते हैं, गुलाम की परवाज नहीं होती, सिर्फ आजाद इंसानों की परवाज होती है। मैं इसलिए आया, मुझे मौत की तो फिक्र नहीं थी, फिक्र ये थी जो मेरी टांग का मसला है, इससे मुझे मुश्किलें डाली चढ़ने में उतरने में। लेकिन मैं आया इसलिए
کہ میرے پاکستانیوں، آپ آج ایک ڈیفائننگ مومنٹ پہ کھڑے ہو. آج آپ کراس روڈ پہ کھڑے ہو، فیصلہ کن وقت پہ کھڑے ہو. آج آپ کے سامنے دو راستے ہیں. آج میری قوم، آپ کے سامنے دو راستے ہیں. جب نماز میں اللہ سے ہم کہتے ہیں کہ اللہ، ایک ہی چیز مانگتے ہیں اللہ سے 5 وقت کی نماز میں کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی، ان کے راستے پہ نہ لگا جو تباہی کے راستے پہ نکل گئے. پاکستانیوں، آپ بھی ادھر کھڑے ہیں. ایک طرف نعمتوں کا راستہ ہے، آپ کی عظمت کا راستہ ہے، دوسری طرف آپ کی تباہی کا راستہ ہے، غلامی کا راستہ ہے، ذلت کا راستہ ہے. مولانا رومی، اس نے بڑی ایک ایسی بات کی جو مجھے کبھی نہیں بھولی. اس نے کہا کہ جب اللہ نے تمہیں پر دیے ہیں اڑنے کے لیے، کیوں چونٹیوں کی طرح زمین پہ رینگ رہے ہو؟ پاکستانیوں، اللہ نے ہمیں پر دیے ہیں. ہمارا مستقبل یہ نہیں ہے کہ ہم چونٹیوں کی طرح رینگیں. جو اوپر آئے فیصلہ کرے کہ جی آج تو یہ چور ہیں، ان کے اوپر ایکشن لے گورنمنٹ کرا دے. اگلے دن پھر بند کمروں میں فیصلہ ہو کہ نہیں جی میں اب این آر او دے دیا ان کو، یہ میں گنگا میں نہا کے پاک ہو گئے ہیں، اور پھر ان کو نکالے کہ جی چور ہیں، اور پھر ان کو این آر او دے دے. اور قوم اگر اس چیز کو، اگر ہم ان چیزوں کو، اس ظلم کو، اس ناانصافی کو اگر قوم تسلیم کرتی ہے تو وہ قوم کے اندر اور بھیڑ بکریوں میں، گائے بھینسوں میں کوئی فرق نہیں ہے. انسان انصاف مانگتا ہے. انسانی معاشرے میں اور جانوروں کے معاشرے میں فرق ہی ایک ہے. انسانوں کے معاشرے میں انصاف ہوتا ہے، جانوروں کے معاشرے میں طاقتور کی حکمرانی ہوتی ہے. پاکستان اگر ایک عظیم ملک نہیں بنا تو اس کی ایک وجہ ہے کہ ہمارے ملک میں کبھی بھی قانون کی حکمرانی نہیں آئی، طاقت کی حکمرانی، جنگل کا قانون رہا ہے. اور یہ یاد رکھیں، کبھی کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا جس معاشرے کے اندر انصاف نہیں ہوتا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں، اور یاد رکھیں اللہ کا حکم ہے کہ میرے حبیب کی سنت پہ، اس کی شریعت پہ، اس کے راستے پہ چلو. کیوں اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے؟ ہماری بہتری کے لیے. جب علامہ اقبال، جب اس نے پاکستان کا تصور کیا تو علامہ اقبال نے سوچا تھا کہ ہم ایک معاشرہ کھڑا کریں گے مدینہ کے ریاست کے اصولوں کے اوپر. اور علامہ اقبال نے بتایا کہ جب بھی مسلمان معاشرہ کھڑا ہوتا ہے وہ واپس ان اصولوں پہ جاتا ہے، اور جب تباہ ہوتا ہے تو ان اصولوں سے پیچھے ہٹ جاتا ہے. تو پاکستانیوں، جب انہوں نے مدینہ کی ریاست بنائی تو پہلی چیز عدل اور انصاف، قانون کی حکمرانی، اس کے اوپر
उस माशरे की बुनियाद रखी। मेरी बेटी भी अगर जुर्म करेगी तो सजा मिलेगी। उन्होंने फरमाया कोई कानून से ऊपर नहीं। और फिर बताया कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई। जो ताकतवर जब चोरी करता था, जुर्म करता था, उसको माशरा नहीं पकड़ता था, सिर्फ कमजोर को पकड़ता था। तो आज सारी दुनिया में आप चले जाएं, सारे गरीब मुल्क देख लें। मुझे मौका मिला दुनिया में गरीब तरीन मुल्क देखने का और अमीर तरीन। फर्क एक है, गरीब मुल्कों के अंदर इंसाफ नहीं। वहां भी इस तरह के बड़े बड़े डाकू, जरदारी और शरीफ की तरह पैसा चोरी करके बाहर लेके जाते हैं और उनको निजाम नहीं पकड़ सकता। वहां भी सिर्फ छोटा चोर जेल में जाता है। सारे गरीब मुल्कों में देख लें और सारे खुशहाल मुल्कों में चले जाएं, यूरोप जाएं, स्विट्जरलैंड जाएं, स्कैंडिनेविया जाएं, बर्तानिया जाएं, पूछें जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी उन मुल्कों में रहते हैं, उनसे पूछें क्यों वो आज तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं, क्यों बैरून मुल्क पाकिस्तानी आज हमारे साथ खड़े हैं, क्यों उनको समझ है मैं क्या कह रहा हूं। क्योंकि उन मुल्कों के अंदर इंसाफ है। यहां से जाके वह पैसा बनाते हैं, वहां खुशहाली आती है, अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके मुल्क में इंसाफ है, मेहनत का फल मिलता है, उनके हुकूक की तहफ़्फ़ुज़ है, उनकी अदालतें इंसानों के अंदर इंसाफ करती हैं, इसलिए वहां खुशहाली है। और गरीब मुल्कों के अंदर हर गरीब मुल्क अब चले जाएं, उनके बड़े बड़े वजीर आजम, उनके सदर मुल्क से पैसा चोरी करके बाहर ले जाते हैं। हर साल 1700 अरब रुपया गरीब मुल्कों का चोरी करके उनके ही साहिब इक़्तिदार चोरी करके अमीर मुल्कों में ऑफशोर अकाउंट्स में ले जाते हैं। गरीब होता जा रहा है, अमीर मुल्क अमीर होते जा रहे हैं। तो पाकिस्तान अगर आज इन हालात में है, इसकी ये वजह नहीं कि वसाइल की कमी है, इसकी वजह ये कि हमने शुरू से ही कानून की हुक्मरानी नहीं की। मार्शल लॉ आता था तो वो कानून तोड़ के आता था, ताकत की हुक्मरानी थी, वो कानून से ऊपर थे। लेकिन ये जो दो खानदान जिन्होंने 30 साल इस मुल्क पे हुकूमत की, इन्होंने भी कभी मुल्क के इदारों को मजबूत नहीं होने दिया। ये भी जब आते थे तो बजाय इदारों को मजबूत करते, कानून की हुक्मरानी लेके आते, इन्होंने भी आते साथ ही इदारों को कमजोर किया, क्योंकि करप्शन नहीं हो सकती थी जब तक इदारे कमजोर ना हो। और ये वजह है पाकिस्तानियों, नौजवानों जो तरसते हैं मुल्क से बाहर जाने के, नौकरियां ढूंढने के लिए, ये समझ जाएं कि बीमारी एक है, इंसाफ नहीं है। अब मुझे ये बताएं, आजम स्वाति ने बात की कि क्या मसला था हमारी हुकूमत को जो हटाया गया। क्या इमरान खान के ऊपर कोई करप्शन थी? जब भी इन दोनों की हुकूमतें हटाई गई तो करप्शन होती थी। हमें किस वजह से साजिश के तहत हटाया गया? कौन सी हम गलती कर रहे थे? पहले ये जो बैंकरप्ट
दिवालिया निकाल के मुल्क का इन्होंने जब छोड़ा 2018 में, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा बैरूनी खसारा $20 अरब। हमने मुल्क संभाला, बैरून मुल्क मैं गया, हमारे दोस्त ममालिक से पैसे लिए, शर्म आई मुझे। मैं ये भी आपको बता दूं कि मेरे 3.5 साल में सबसे ज्यादा शर्मिंदगी होती थी जब हमें जाके मुल्क के लिए पैसे मांगने पड़ते थे। शौकत खानम के लिए मैं 30 साल से पैसे इकट्ठे कर रहा हूं, नवल यूनिवर्सिटी के लिए, लेकिन मुझे शर्म नहीं आती थी क्योंकि मैं अपने लोगों से पैसे इकट्ठे कर रहा हूं अपने मुल्क की यूनिवर्सिटी या अस्पताल के लिए, लेकिन किसी और से अपने मुल्क के लिए पैसे मांगना ये मेरे लिए सबसे ज्यादा बायस शर्म थी। और इसलिए कि इन चोरों ने 4 गुना ज्यादा कर्जा चढ़ाया 10 सालों में, हम 8 से और 18 के बीच में। तो पहले हमने मुल्क संभाला, फिर कोरोना आ गया, दुनिया में तबाही मचाई उसने। एक सदी में एक इस तरह का बुरान आता है। हमने जिस तरह कोरोना को संभाला, मदद तो अल्लाह की थी, लेकिन जो हमने फैसले किए, हमने फैसला किया हम शट डाउन नहीं करेंगे। मेरे से सबने तनकीद की, ये सारी ऑपोजिशन तब जब थी, सबने कहा कि मुल्क को बंद कर दो नहीं तो फैल जाएगी। मैंने सबको कहा, एक सवाल पूछा, मैंने कहा मुझे एक जवाब दो कि वो जो छाबड़ी वाला है, वो जो रिक्शा वाला है, वो जो टैक्सी चलाता है, वो जो दिन की दिहाड़ी ले करता है और घर आके अपने बच्चों का पेट पालता है, वो जो कच्ची वादियों में 7-7 लोग एक कमरे में, उनको मैं क्या कहूंगा? उनका जब बंद कर दूंगा तो उनको वो खाना किधर से देंगे अपने बच्चों को? और यकीन करें, ये जो मेरी तनकीद कर रहे थे ऑपोजिशन वाले, कोई जवाब नहीं था। हमने लॉकडाउन नहीं लगाया, हमने अपनी बिजनेसेस बचाई, हमने इनको सस्ते कर्जे दिए, हमने एहसास प्रोग्राम जो दुनिया ने, वर्ल्ड बैंक ने कहा कि दुनिया का 4थे नंबर पर बेहतरीन प्रोग्राम था जिसने निचले तबके को बचाया, हमने अपने मुल्क को कोरोना से निकाला। फिर जो भी आजम बता रहा था, हमने रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स किया। आखिरी साल हमारा टैक्स करेक्शन रिकॉर्ड, 17 साल के बाद सबसे ज्यादा इंडस्ट्री हमारी ऊपर गई, 10.5%। 17 साल के बाद हमारी ग्रोथ रेट 6%, तीसरे साल 5.7। तो हमने तो मुल्क को उठा दिया था, हमने तो किसानों को उठा दिया था। आज किसानों से पूछें कि जितना पैसा किसानों ने हमारे दौर बनाया, उन्होंने अपनी पैदावार पे लगाया, रिकॉर्ड फसलें हुई, 4.5% पे हमारी ज़राअत ऊपर आई 17 साल के बाद। तो मुल्क तो ऊपर जा रहा था। हमने हेल्थ कार्ड लेके आए, पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में एक हुकूमत ने आम आदमी का सोचा कि हर घराने के पास 10 लाख इंश्योरेंस हो, किसी भी अस्पताल में जाके गरीब खानदान इलाज करवा सके। पहली दफा गरीबों ने प्राइवेट हॉस्पिटलों में इलाज करवाए अपने हेल्थ कार्ड की वजह से। और हमने 50 साल के बाद पाकिस्तान में डैम्स बनानी शुरू की। 3 बड़ी डैम्स बन रही हैं, अब पता नहीं उनके क्या हालात हैं। पहली पाकिस्तान की जमात जिसने
मौसम की तब्दीली के ऊपर काम किया, 10 अरब दरख्त उगाने का प्रोजेक्ट किया। तो मैं ये सवाल पूछता हूं आज कि क्या हमने जुर्म किया था कि बैरूनी साजिश के साथ मिलकर हमारी हुकूमत गिराई? और मैं एक जगह फेल हुआ हूं, मैं 3.5 साल में एक जगह फेल हुआ हूं। मैं ताकतवर को कानून के नीचे नहीं ला सका। जिन लोगों ने इस मुल्क को लूटा था, जिनके ऊपर करप्शन के केसेस थे, मैंने बड़ी कोशिश की, लेकिन नैब मेरे नीचे नहीं थी, वो एस्टेब्लिशमेंट के नीचे थी। नैब वाले मुझे कहते थे कि जी केस सारे तैयार हैं, लेकिन हुक्म नहीं आ रहा। जिनके पास कंट्रोल था वो हुक्म नहीं दे रहे थे। वो इन चोरों से बजाय इनको जेलों में डालने के डीलें कर रहे थे। मैंने हर मीटिंग के अंदर ये बात की कि जनाब, जब तक आप ताकतवर को कानून के नीचे नहीं लेके आएंगे, बड़े बड़े डाकुओं का एहतसाब नहीं करेंगे, या करप्शन खत्म नहीं होने लगी। तो मुझे बार बार जवाब आता था कि इमरान साहब, आप इकोनॉमी के ऊपर तवज्जो दें, इसको भूल जाएं, एहतसाब को। मुझे ये कहा क्या कई दफा कि अच्छा जी इनको छोड़े, एनआरओ दे दें, इनको नैब के अंदर कानून बदल दें। ये भी जिनके पास ताकत थी, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि वो करप्शन को बुरा नहीं समझते थे। उनके लिए करप्शन क्या होती है? चोरी तो होती है जो आपके घर में चोरी, आपका टेलीफोन चोरी हो गया। करप्शन होती है जो मुल्क के खजाना के ऊपर डाका होता है, जो मुल्क को नुकसान पहुंचाती है, वो करप्शन है। और वो करप्शन जिनके पास ताकत थी उनको ये बुरी नहीं लगती थी। और आपने देख ही लिया कि क्योंकि बुरी नहीं लगती थी तो ये सारे चोरों का टोला ऊपर बैठा दिया। अगर साजिश नहीं भी की थी तो इनका रास्ता नहीं रोका, इनको आने दिया। वो लोग जो बाहर भागे हुए थे, जिनके ऊपर अरबों अरबों रुपए के करप्शन के केसेस थे, बारी बारी इन सबको एनआरओ दिया गया। पहला एनआरओ जनरल मुशर्रफ ने दिया। 4 गुना हमारा कर्जा बढ़ा उस एनआरओ की वजह से। ये वापस आए, दोनों हाथों से इन्होंने मुल्क लूटा। और फिर अब कि एक हुकूमत जो चल रही थी उसको गिराया। और इन्होंने किया क्या? अच्छा, पहले तो मैं एक चीज वाज़ेह कर दूं कि बार बार हम सुनते हैं कि जी ये साइफर एक ड्रामा था। हम ये सुनते हैं कि जी ये तो साइफर थी कोई चीज नहीं, ये कोई एक फेक बयानिया बनाया गया। मैं आज जो भी ये सारे कह रहे हैं, और ये सब वो कह रहे हैं जो साजिश का हिस्सा थे, मैं इनसे पूछता हूं कि क्या नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर असद मजीद का साइफर जो डोनाल्ड लू से उसकी गुफ्तगू थी, क्या नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में यह रखी नहीं गई? और क्या इसमें यह नहीं लिखा हुआ था कि वो डोनाल्ड लू इसको कह रहा है असद मजीद को कि इमरान खान को अगर आप नहीं हटाओगे तो तुम्हारे मुल्क को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, और अगर तुमने इसको हटा दिया तो हम सब कुछ माफ कर देंगे।
کیا یہ سائفر کے اندر نہیں تھا جو نیشنل سیکورٹی کاؤنسل میں آیا سامنے؟ اور کیا نیشنل سیکورٹی کاؤنسل نے یہ کہا نہیں کہ امریکہ سے پروٹیسٹ کرو، ڈیمارچ کرو، ان کو کہو کہ تمہارے ملک میں مداخلت کر رہے ہو؟ تو جب یہ سارا سچ ہے، یہ کہنا کہ جناب یہ کوئی ڈرامہ تھا، یہ ملک کی توہین ہے، یہ عمران خان کی توہین نہیں ہے کہ کیا مجال ہے کسی ملک کا ایک چھوٹا سا سرکاری آفیسر امبیسڈر کو کہے کہ جناب اپنے وزیر اعظم کو ہٹا دو؟ کبھی سنا یہ ہوتا ہوا؟ میں نے کبھی نہیں سنا، کیونکہ کسی کی جرت نہیں ہے کرنے کی۔ اور پھر اب میں آپ کو بتاؤں کہ جب سے یہ امپورٹڈ حکومت آئی ہے، ملک سے ہوا کیا ہے؟ اچھا جی، اب ذرا یہ تھوڑا سا آپ کے سامنے میں اعداد و شمار لے کے آ رہا ہوں کہ کدھر پاکستان تھا مارچ پہ جب عدم اعتماد کی انہوں نے ٹیبل کیا اسمبلی میں، اور کدھر آج ہے؟ 7 مہینے میں جو پاکستان ہوا، جو اس سے ہوا، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پھر سے میں آپ کو بتا دوں کہ 5.7 2021 میں پاکستان بڑھ رہا تھا آگے، اور 6% 22 میں بڑھا تھا۔ 17 سال کے بعد یہ پاکستان سب سے تیزی سے ہماری اکانومی آگے بڑھ رہی تھی۔ ہمارا جو زراعت تھے 4.4%، وہ بھی 17 سال میں سب سے زیادہ۔ انڈسٹری 10.7%، اور لارج سکیل مینوفیکچرنگ 7.2، یہ بھی 17 سال میں سب سے زیادہ۔ ہماری ایکسپورٹس 32 ارب ریکارڈ، ریمیٹنسز 31 ارب ریکارڈ، ہمارے ٹیکس 6,1500 ارب روپیہ آل ٹائم ریکارڈ۔ اور جو مہنگائی تھی ہمارے دور پہ، جس کو کہتے ہیں کنزیومر پرائس انڈیکس CPI، وہ 12.2 تھا، اور سینسٹو پرائس انڈیکس جو مہنگائی تھی وہ 14% تھی۔ اب جب سے یہ آئے ہیں، ان کی SPI ہمارے دور میں تھی 14%، ان کے دور میں گئی ہے 45%۔ 50 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی 7 مہینے میں ہوئی ہے، اور جو CPI ہے وہ 27%، ہمارے دور میں 12% تھی۔ اور پھر پٹرول، آٹا، گھی، دال، بجلی، سب کی 100% قیمت بڑھ چکی ہے۔ مہنگائی جو آج عام آدمی کو سب سے زیادہ تکلیف دے رہی ہے، وہ سب سے زیادہ 50 سال میں ان کے دور میں بڑھی ہے۔ روپیہ 178 روپیہ تھا، ڈالر جب عدم اعتماد ہوا، آج 240 روپے۔ آج یہ ذرا سنتے جائیں کہ جنہوں نے یہ ملک میں یہ چوروں کو لے کے آئے، انہوں نے کیا کیا ہے پاکستان سے۔ میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ تاریخ یاد رکھے کہ یہ جو ہوا ہے ہمارے ملک سے، انہوں نے جو زراعت تیزی سے بڑھ رہی تھی، زراعت کے اندر گنا 9% کم، چاول 40% کم ہوئے ہیں، کپاس 25% کم، اور اس وقت جو ہماری بے روزگاری ہے وہ 22.5% بڑھ چکی ہے۔ پھر جو سب سے خوفناک چیز
کہ آج جو باہر کی دنیا ہے اس کے مطابق پاکستان اپنے قرضے کیا واپس کر سکتا ہے، اس کی رسک کیا ہے؟ آج 100% سے زیادہ بڑھ گئی ہے. جب ہم گئے تھے تو 5% تھی. تو آج بیرونی دنیا نے، مارکیٹس نے پاکستان کے اوپر عدم اعتماد کیا ہے. 88% پاکستان کے جو انویسٹر ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کے اوپر ان کو کوئی اعتماد نہیں. تو میں پھر سے پوچھتا ہوں کہ معیشت نیچے، ہماری جمہوریت، اپوزیشن ہی ختم ہو گئی. جو ہمارا لوٹا تھا وہ اپوزیشن لیڈر بن گیا، وہ نون کے ٹکٹ پہ لڑے گا تو اسمبلی بھی ختم. ہمارے ملک کے اندر جو ادارے ہیں، ایف آئی اے کے اوپر انہوں نے اپنا آدمی بٹھا کے سارے کیسز معاف کروا لیے اور ان کے اوپر ظلم کیا، جو کہ جنہوں نے انویسٹیگیشن کی تھی. تو اب کب ایف آئی اے کھڑی ہوگی کسی طاقتور کے سامنے؟ نیب میں اپنا آدمی بٹھایا، اپنے کیسز معاف. ادارے جو ملک کی بنیاد ہوتے ہیں وہ کمزور. سب سے زیادہ ظلم کیا ملک کی اخلاقیات پہ اور رول آف لا پہ، کہ انہوں نے آتے ساتھ ہی اپنے سارے کیسز معاف کروانے شروع کر دیے. تو ملک میں کیا پیغام دیا کہ جو جیلوں میں لوگ بھرے ہوئے ہیں ان کی صرف جرم یہ ہے کہ وہ غریب ہیں. طاقتور سارے بڑے بڑے ڈاکو بچتے جا رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ اس ملک کا اب کیا مستقبل ہوگا؟ میں نے جو آج آپ کو سب کو یہاں بلایا، میرا مقصد آپ کو یہ سمجھانا ہے کہ ہم دو راستے پہ کھڑے ہو گئے ہیں. ہم اگر اب چپ کر کے اس ظلم اور ناانصافی کو تسلیم کریں گے، آگے تباہی ہے. کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کہہ دیا تھا کہ جب طاقتور کو ایک ملک کا نظام، انصاف کا نظام نہیں پکڑتا اور صرف کمزوروں کو پکڑتا، تباہ ہو جاتا ہے وہ ملک. تو تباہی کے سامنے یہ دیکھیں کہ رول آف لا تو آج ختم ہو گیا نا پاکستان میں، اور پھر جو اخلاقیات کا قتل ہوا، امر بالمعروف، حکم ہے اللہ کا کہ اچھائی کے ساتھ کھڑے اور برائی کے خلاف، تو آج امر بالمعروف تو انہوں نے ختم کر دیا، بروں کو اوپر آ کے بٹھا دیا. تو میں نے آپ کے سامنے صرف یہ چیزیں اس لیے رکھی کہ آپ کو سب کو اندازہ ہو کہ ایک حکومت جو چل رہی تھی، جدھر امید تھی لوگوں کو، نوجوانوں کو، اس حکومت کو ہٹا کے ان چوروں کے ٹولوں کو اوپر بٹھا دیا. اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ہمارے اوپر جس طرح کا ظلم کیا، 25 مئی کو ہمارے سارے انسانی حقوق، فنڈامنٹل رائٹس، اس کی خلاف ورزی کی. لوگوں کے گھروں میں گھس گھس کے نہ عورتیں دیکھی، نہ بچے دیکھے، نہ چادر نہ چار دیواری، گھس کے لوگوں کے گھروں پہ اٹھایا، مارا، دھمکیاں دی. کئی جیل میں 11 سال کے بچے کو پکڑ کے جیل میں لے گئے. اور میں ابھی ملا میجر صاحب سے، میجر ساجد بخاری کو بھی مجھے وہ اور ان کا بیٹا ملنے آیا. کہتا ہمارے گھر میں 3 بجے ایک دم باہر سے دروازہ توڑنے کی کوشش ہوئی، اور کہتا اندر آنے ہمیں دھمکیاں دی اور اندر کہتے دروازہ کھولو. اس نے کہا میں نے ان کو کہا ہے کہ پہلے وارنٹ دکھاؤ، کون ہو تم؟ اس کے بیوی بچے تھے، اس کو کیا پتا کہ 3 بجے کون آدمی آ رہا ہے؟ اسے کیا پتا وہ کون تھا؟ اور اس نے اپنے سیلف ڈیفنس میں جب فائر کیا تو کہتا انہوں نے مجھے اور میرے بیٹے پہ جو پولیس
میں تشدد کیا. وہ بیٹا جس کا قصور ہی نہیں تھا کہتا میں نے تسلیم کیا کہ میں نے گولی ماری ہے. اس کے باوجود 5 مہینے میرے بیٹے کو انہوں نے جیل میں جو تشدد کیا, اس سے جو ظلم کیا, وہ کہتا بیٹا مجھے کہتا میں ہمیشہ کے لیے بدل گیا ہوں. ہماری 70 سالہ پی ٹی آئی کی خاتون اس کو رات کے 3 بجے اٹھا کے جیل میں لے گئے. میں سوال پوچھتا ہوں, جن کی ذمہ داری ہے ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کی حفاظت کرنا, سوئے ہوئے تھے, کسی نے کچھ نہیں کیا. اس کے بعد جو مزید اور ظلم ہوا, جب ایک خاص آدمی اسلام آباد آیا جس کو میں ڈرٹی ہیری کہتا ہوں, اس نے جو ظلم شروع کیا, اس کے دور میں جو ظلم ہوا, صحافیوں کو دھمکیاں, ان کو مار رہے ہیں. ایاز امیر جیسے دانشور کو, سمیع ابراہیم, عمران ریاض ملک سے باہر چلا گیا, صابر شاکر, موہت پیرزادہ, اور پھر جو ارشد شریف سے کیا, یہ کبھی پاکستان میں ہم نے ایسا نہیں دیکھا. ظلم کیا, ڈرایا دھمکایا. قصور ان کا کیا تھا کہ وہ عمران خان کا موقف میڈیا کے اوپر لے کے آ رہے تھے. خوف پھیلایا گیا کہ اور کوئی نہ کچھ کرے, باقی لوگ ڈریں. میڈیا ہاؤسز بند کیے, ان کو دھمکیاں دی. سوشل میڈیا کے بچوں کو پکڑا, ان کو گھر سے اٹھا کے لے جاتے تھے, مار پھینٹا لگا کے گھر واپس لے آئے. ندیم گجرانوالہ سے مجھے نوجوان ملا, کہتا مجھے گھر سے اٹھا کے لے گئے, مجھے ننگا کیا, تشدد کیا, اور کہا کہ اگر تم نے آگے سے کوئی بھی عمران خان کے لیے تم نے کوئی سوشل میڈیا پہ لکھا تو تمہیں مسنگ پرسن کر دیں گے. اور پھر جو انہوں نے شہباز گل کو پکڑ کے مارا, ننگا کیا, تشدد کیا, اعظم سواتی نے خود اپنی داستان بتائی جو انہوں نے اس سے کیا. اور ارشد شریف کا کہ سب کو پتا ہے کہ ارشد شریف کیوں ملک چھوڑ کے گیا تھا, کون دھمکیاں دے رہا تھا, اور پھر اسے قتل کروایا, شہید کیا اسے. اور میں اپنی تو بات نہیں کرتا, مجھے وہ مزمل لڑکا یاد ہے جو اس شوٹر کے پیچھے گیا تھا 3 بچوں کے ساتھ, وہ وزیر آباد کے جلسے میں آیا تھا. اس کو جس طرح قتل کیا, اس کو اس شوٹر نے نہیں گولی ماری. میں اب سب کے سامنے, موزم شہید, اس کو اس نے گولی نہیں ماری. اب جو تفتیش ہو رہی ہے, اس کو گولی اور طرف سے آئی, اور وہ جو اس کو گولی مار رہے تھے وہ اصل میں وہ شوٹر کے لیے تھی. 3 بندوق والے تھے وہاں, ایک وہ جس نے ہمارے پہ فائر کیے, ایک وہ جس نے سامنے سے گولیاں چلائیں جو ہمارے اوپر سے نکل گئی, اور ایک یہ جس نے اس کو قتل کرنا تھا. جس طرح لیاقت علی خان کو جس نے قتل کیا تھا اس کو وہی مارا گیا تاکہ وہ بولے نا. تو راستے میں بیچارہ موزم آ گیا. اور میں آج ابھی آپ کے سامنے یہ 2 ویڈیوز چلانا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں یہ ذرا غور سے دیکھیں, کیونکہ مجھے پتا تھا, میں اب جو اپنی بات کر رہا ہوں, مجھے پتا تھا یہ 3 لوگوں نے پروگرام بنایا مجھے مارنے کا. مجھے پتا تھا, مجھے اندر سے خبریں آئیں, ایجنسیز کے اندر سے, کہ پہلے یہ پروپیگنڈا کریں گے کہ عمران نے توہین مذہب کی, اور اس کے بعد یہ کہیں گے جی دینی انتہا پسند نے اسے قتل کر دیا. یہ 2 اب ویڈیو دیکھیں.
یہ آج سے 2 مہینے پہلے میں نے یہ کیا کہا تھا، یہ دیکھیں. کیا مجھے مروانے کا، وہ اس کے پیچھے ہیں. انہوں نے فیصلہ کیا کہ جی کہیں گے توہین مذہب کیا، اور اس کے بعد اگر مجھے کسی نے قتل کیا تو کہیں گے جی کوئی مذہبی جنونی نے کر دیا کیونکہ اس نے توہین مذہب کیا. کوئی یہ کان کھول کے سن لو، میں نے اپنی ساری قوم ایک ٹیپ بنا کے رکھی ہوئی ہے. جس وقت مجھے کچھ ہوا وہ ٹیپ آ جائے گی، ریلیز ہوگی، اور وہ 4 لوگوں کے نام ساری قوم کے سامنے آئیں گے جنہوں نے بند کمروں میں یہ فیصلہ کیا اور دوسری کوشش کر رہے ہیں. پہلے سے ان کا پلان بنا ہوا ہے، میں آپ سب کو پہلے بھی بتا چکا ہوں. 4 لوگوں نے بند کمرے میں فیصلہ کیا مجھے مروانے کا، اور وہ لوگ ابھی بھی اس سازش پر لگے ہوئے ہیں. انہوں نے دونوں مریم جو جھوٹ بولنے کی PhD دونوں کے پاس ہے، ان کو اور جاوید لطیف کو، انہوں نے ان سے پریس کانفرنس کروائی، اور پریس کانفرنس کروائی ایسی کہ عمران خان خدا نہ خواستہ اس نے مذہب کی توہین کی ہے. اور پھر ان کی کوشش ہے کہ اس کی وجہ سے اگر کوئی بھی میرے اوپر واردات ہو تو کہیں گے جی مذہبی جنونی نے کر دیا، کہیں گے کہ جی کوئی دینی انتہا پسند ہے اس کو مار دیا. یہ ان کا پلان ہے. لیکن میں آج آپ سب کو کہہ رہا ہوں، سارے پاکستان میں پھر رہا ہوں، مجھے اپنی جان سے زیادہ مجھے پاکستان کی آزادی کی فکر ہے. میں آزاد دیکھنا چاہتا ہوں. جی تو میں یہ آپ کو آج اس لیے دکھائی کہ پلان کا مجھے پہلے پتا تھا. کیوں کرنا چاہتے تھے؟ کیونکہ انہوں نے سمجھا تھا کہ جب تحریک انصاف کی حکومت گرائی تھی تو ایک دم لوگ بھول جائیں گے، پارٹی ٹوٹ جائے گی. ان کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ ایک باشعور پاکستانی پبلک بجائے تحریک انصاف کو بھولنے کے لیے اس قوم ہمارے ساتھ آ کے کھڑی ہو گئی. اور جتنے ان کی شکلیں دیکھتے رہے ان چوروں کی، اور زیادہ لوگ ہمارے ساتھ آ گئے. اور پھر جو انہوں نے معیشت کی تباہی کی اس سے اور مضبوط ہو گئی پارٹی. اور اس کے بعد جو الیکشن ہوئے، سارے الیکشنوں میں لوگوں نے بار بار پیغام دیا کہ انہوں نے یہ امپورٹڈ حکومت ان کے لیے منظور نہیں ہے. بار بار قوم نے پیغام دیا. لیکن بجائے عوام کی آواز سننے کے ہمارے اوپر تشدد شروع ہو گیا. یعنی وہ پاکستان کی سب سے بڑی جو سیاسی جماعت، اس کو ہر قسم کا حربہ استعمال کیا گیا ہمیں ڈرانے، دھمکانے، توڑنے، تشدد کرنے پہ. میں آپ کو بتاؤں 50 سال سے پاکستان قوم مجھے جانتی ہے. 50 سال سے مجھے جانتی ہے پاکستانی قوم. میں نے کبھی اس طرح نہیں مجھے احساس ہوا اپنے ملک میں رہتے ہوئے کہ پچھلے 7 مہینے میں مجھے ایسے لگا کہ میں شاید کوئی ملک دشمن ہوں یا میں کوئی مجرم ہوں. جس طرح انہوں نے میرے اوپر FIR کاٹی، میرے اوپر انہوں نے دہشت گردی کا کیس لیا ہے، مجھے پکڑنے آئے، عوام کھڑی ہو گئی. انہوں نے جس طرح میرے کارکنوں کے اوپر کیسز بنائے، انہوں نے پورا زور لگایا الیکشن میں ہرانے کا. الیکشن کمیشن ساتھ ملا ہوا تھا، اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ تھی. اس کے باوجود عوام نے پھر سے پیغام دیا،
दूसरी दफा जब बाई इलेक्शन हुए, अवाम ने पैगाम दिया कि वो हमारे साथ इन चोरों के साथ नहीं है। लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे इदारे क्यों नहीं पुरानी गलतियों से सीखते। एक मुल्क और एक इंसान, एक इदारा तरक्की तब करता है जब अपनी गलतियों से सीखे। ईस्ट पाकिस्तान में क्या हुआ था मुझे याद है। मैं वो आखिरी हमारा जहाज आया था ढाका से, हम मैच खेलने गए थे अंडर 19 का। उसके बाद मिलिट्री ऑपरेशन शुरू हो गया था। मुझे तो वो याद है कि ढाका में क्या तासुर था लोगों का। हमने उनसे इंसाफ नहीं किया। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात से इंसाफ नहीं किया। हमने जोर से ताकत को इस्तेमाल करते हुए अपनी मनमानी की, मुल्क टूट गया। और हमने सीखा नहीं कि आज जो एक वाहिद पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात, फेडरल पार्टी, जो सारे पाकिस्तान को इकट्ठा रख सकती है, उसके ऊपर ये हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हर मौका इस्तेमाल किया हमें कमजोर करने का। सबको, मीडिया हाउसेस को धमकियां दी गई कि हमें ना दिखाया जाए। ये जलसे के ऊपर जितनी हमें मुश्किलात पड़ी, कभी हमें हमारी अपनी पुलिस ना सुने। पंजाब में हमारी हुकूमत है, पुलिस बेबस हुई है, हमारे साथ ताउन ना करे, कभी सुना है? मैंने जब अपनी एफआईआर कटवाने की कोशिश की, मुझे तो पता था वो 3 कौन है, मुझे तो पहले पता था। पंजाब में हमारी हुकूमत होते हुए मुल्क का एक्स प्राइम मिनिस्टर, सबसे बड़ी पार्टी का सरबराह, मैं अपनी एफआईआर नहीं कटवा सका। पुलिस वाला कहता जी मुझे हटा के किसी और को बिठा दे, मैं नहीं साइन कर सकता। इतना खौफ है, इतना ताकतवर का खौफ है यहां। मेरे पाकिस्तानियों, ये मेरी सुनने बात, जिसकी वजह से आज मैं आपके पास पहुंचा हूं, और आसान नहीं था फिर भी इस टांग के साथ पहुंचना। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। देखिए, जब तक इस मुल्क के अंदर ताकतवर कानून के नीचे नहीं आएगा, जब तक इदारे जो आइन ने उनको लिमिट्स दी हुई हैं, दायरा दिया हुआ है, उस दायरे के अंदर रह के काम नहीं करेंगे, जब तक इदारे अपनी जिम्मेदारियां नहीं पूरी करेंगे, और मैं सब इदारों की बात कर रहा हूं, मैं अपनी अदलिया की बात कर रहा हूं, मैं अपनी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहा हूं, जो आपकी ये आज तनकीद नहीं कर रहा, वो मुल्क का दुश्मन है। मेरा पाकिस्तान है और मेरी फौज है। मैं चाहता हूं कि मेरे मुल्क की एक मजबूत डिफेंस हो। मैं गुलामी, बार बार कहता हूं कि गुलामी से बेहतर मौत है। और अगर आपकी फौज मजबूत नहीं होगी, आपकी अगर फौज मजबूत नहीं होगी, तो मुसलमान दुनिया में देख लें क्या हालात है मुसलमान मुल्कों के आज। हमें तो फख्र है कि सारे मुसलमान मुल्कों में हमारी सबसे ताकतवर फौज है। तो जब मैं तनकीद करता हूं अपने इदारों की, अपनी अदलिया की, मैं वो पाकिस्तानी हूं जिसका जीना मरना पाकिस्तान में है। मैंने वो नहीं हूं जो अपने कारोबार और हुकूमत का सीजन लगाने के लिए पाकिस्तान आ जाते हैं, यहां पैसा पूसा लूट के फिर बाहर भाग जाते हैं। सारा टब्बर बाहर बैठा हुआ है, अरबों अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज में बैठा हुआ है। जब इनको मुश्किलें पड़ियां बाहर भाग जाते हैं।
یہ غیر ملکی قبضہ گروپ ہے، یہ سیاستدان نہیں ہے۔ میرا جینا مرنا اس ملک میں ہے۔ میں وہ پاکستانی ہوں جو 20 سال باہر رہا، کرکٹ کھیلنے کی وجہ سے باہر اپنا وقت گزارا۔ میرا ایک دفعہ کبھی نہیں سوچا کہ میرا کوئی گھر ہے پاکستان کے علاوہ۔ کبھی میں نے تصور نہیں کیا تھا کہ میں کوئی اور پاسپورٹ لے لوں، کیونکہ مجھے ہمیشہ پتا تھا کہ یہ ملک ہے جدھر میں خودداری سے پڑھ سکتا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ملک حقیقی طور پہ آزاد ہو تاکہ اپنے یہ مقام پہ پہنچے۔ میں اپنے آخری خون کے تپے قطرے تک اس ملک کے لیے لڑوں گا۔ انشاءاللہ جب مستقبل میں انشاءاللہ اس ملک کی تاریخ اس چیز کی گواہی دے گی کہ عمران خان اپنے ملک کے لیے آخری گیند تک لڑتا رہا، آخری گیند تک، آخری وقت تک اپنے ملک کے لیے کھڑا رہا تھا۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جس نے اپنے اثاثوں میں بڑا اضافہ کیا اور انسانی حقوق، پاکستان کی عوام کے حقوق کو روندا، پیروں کے نیچے روندا، تاریخ اس کی طرف بھی دیکھ رہی ہے، تاریخ لکھ رہی ہے کہ اس نے ملک سے کیا کیا، کیا اس نے اس ملک کا فائدہ کرایا، نقصان کرایا، یہ سارا تاریخ لکھ رہی ہے۔ اور میرے پاکستانیوں، میں پھر سے آپ کو آخر میں اپنی بات ابھی ختم کرنے لگا ہوں کہ کرنا کیا آگے۔ میں پھر سے آخر میں ایک چیز آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ غلام قوم کا کوئی مستقبل نہیں ہے، اور آزادی کوئی پلیٹ میں رکھ کے نہیں دیتا۔ آزادی کے لیے لڑنا پڑتا ہے، زنجیریں گر نہیں جاتی، توڑنی پڑتی ہیں۔ آزادی کوئی دیتا نہیں، چھیننی پڑتی ہے۔ میں اپنی قوم کو آج کہتا ہوں کہ آزاد آپ کب ہوں گے؟ جب ایک عام آدمی دیہات میں اس کو یہ تھانہ، کچہری، پٹواری، اس مصیبتوں سے وہ نکلے۔ جس ملک کے جب انصاف ہوگا تو تھانہ، کچہری، پٹواری کی سیاست ختم ہو جائے گی۔ جب انصاف ہوگا تو قبضہ گروپ ختم ہو جائیں گے۔ کیوں نہیں یورپ میں قبضہ گروپ؟ کیوں نہیں برطانیہ میں قبضہ گروپ؟ کیوں نہیں امریکہ میں؟ کیونکہ وہاں قانون ہے۔ قانون کمزور کی حفاظت کرتا ہے۔ یہاں کمزور کو تو چھوڑو، ملک کا جو وزیر اعظم رہ چکا وہ ایف آئی آر نہیں کٹوا سکا، تو بیچارے عام آدمی کی کیا حیثیت ہے جو آزم سوارتی سے ہوا ہے؟ ملک کا سینیٹر، 74 سال کا آدمی، اور کیا اس کا جرم تھا کہ جی اس نے ایک ٹویٹ کر دی؟ پتہ نہیں کون اس ملک کا فرعون تھا کہ جرأت ہوئی کہ جی ٹویٹ کر دی، اس کو ننگا کر کے تشدد کیا۔ کسی مہذب معاشرے میں میرے پاکستانیوں یہ نہیں ہوتا، کیونکہ حقوق ہوتے ہیں، انصاف ہوتا ہے۔ حضرت عمر کے دور میں ایک شہزادہ مسلمان ہوتا ہے، خانہ کعبہ کا طواف ہو رہا ہوتا ہے، ایک غلام کا پیر شہزادے کے کپڑے پہ آ جاتا ہے۔ شہزادہ زور سے مارتا ہے اس غلام کو،
کہ تمہاری جرت. وہ غلام چلا جاتا ہے حضرت عمر کے پاس. حضرت عمر اس شہزادے کو بلاتے ہیں, کہتے تم نے اس کو مارا تھا؟ شہزادہ کہتا ہاں جی. حضرت عمر غلام کو کہتے ہیں واپس اس کو لگاؤ ایک منہ پہ, کیونکہ سب کی عزت ایک برابر ہے. غلام اور شہزادے کی ایک عزت ہے. آج مغرب میں جائیں, برطانیہ میں جائیں, آپ کو پتا چلے گا کہ جو مدینہ کے ریاست کے اصولوں کے اوپر دنیا کی عظیم ریاست کھڑی کی تھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, ان اصولوں کے اوپر آج مغرب میں لوگ چل رہے ہیں. ادھر ہے انصاف, اور انصاف کی وجہ سے خوشحالی ہے, اور انصاف کی وجہ سے آزاد ہیں. لوگ, ہر آدمی کو پتا ہے کہ میرے پر کوئی ظلم نہیں کر سکتا. آپ سندھ چلے جائیں, جو سندھ کے اندر بچارے غریبوں پہ, ہاریوں پہ, کمزوروں پہ جو ظلم ہے, میں نے دنیا میں نہیں کہیں دیکھا. یہ جو زرداری مافیا, جھوٹے کیسز, غنڈے, مار پڑواؤ, زمینوں پہ قبضے کرو, بچارے لوگ بے بس ہیں. اور ہمارے ملک میں ہر طبقہ جب کمزور طاقتور کے سامنے کھڑا ہوتا ہے بے بس ہے. اس لیے میری حقیقی آزادی کی تحریک چلتی جائے گی جب تک ہم اپنے لوگوں کو آزاد نہیں کرتے. یہ چلتی جائے گی. اور اب میں آتا ہوں کہ آج جو میں نے آپ سب کو بلایا, ہم یہ چاہ رہے تھے, ایک تو ہماری آزادی, حقیقی آزادی کی تحریک چلتی رہے گی. آج میں نے آپ سب کو یہاں بلایا تھا, یہ جو مارچ ہم کر کے آ رہے تھے, ہم نے اس امپورٹڈ حکومت کو کہنا تھا کہ الیکشن کرواؤ. ایک پرامن احتجاج آئین اور قانون میں رہتے ہوئے ہم نے ان سے الیکشن مانگنے تھے, کیونکہ ساری قوم چاہتی ہے الیکشن. گیلپ کی سروے آئی ہے کہ 75% پاکستانی الیکشن چاہتے ہیں. اور جس طرح ہماری معیشت تیزی سے گر رہی ہے, سوائے الیکشن کروا کے ایک سٹیبل گورنمنٹ آئے, جب تک سیاسی استحکام نہیں آئے گا تو معاشی استحکام تو آنے ہی نہیں لگا. تو اس لیے ہم یہاں آئے تھے کہ اس حکومت پہ پریشر ڈالیں اور اداروں پہ پریشر ڈالیں کہ وہ اپنا رول ادا کریں. کہ اس وقت جدھر پاکستان کھڑا ہے, الیکشن کے علاوہ تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے. اور ان کو بھی پتا ہے, یہ جو چوروں کا ٹولہ اوپر بیٹھا ہے, ان کو پتا ہے کہ الیکشن کے علاوہ یہ اب ملک مزید دلدل میں پھنستا جا رہا ہے. لیکن مسئلہ کچھ اور ہے. وہ جو لندن میں بیٹھا ہوا, جو وہاں سے بیٹھ کے فیصلے کرتا ہے, ایک مجرم, وہ ڈرا ہوا ہے. وہ ڈرا ہوا اس لیے کہ اسے پتہ ہے جب الیکشن ہوگا تو انہوں نے پٹ جانا ہے. تو وہ الیکشن سے بھاگا ہوا ہے, اور اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر پاکستان کا دیوالیہ نکل جائے, کیونکہ اس کے اربوں ڈالر باہر پڑے ہیں. نہ ہی آصف زرداری کو فرق پڑتا ہے, اس کے اربوں ڈالر باہر پڑے ہوئے ہیں, تو ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہاں مسئلہ آئے گا یہ باہر بھاگ جائیں گے. مسئلہ میری قوم کا ہے. اس وقت ہماری قوم دلدل میں پھنس رہی ہے. میں نے آپ کو اعداد و شمار دے دیے. معیشت تیزی سے نیچے جا رہی ہے, فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں, بے روزگاری بڑھ رہی ہے, 50 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے, کسان پٹا ہوا ہے, ڈیزل کی قیمت, بجلی کی قیمت, کھادوں کی قیمت, وہ کسان گزارا ہی نہیں کر سکتا, اس کی پیداوار گر رہی ہے.
قرضے بڑھتے جا رہے ہیں, ریمیٹنسز گر رہی ہیں, باہر سے جو پاکستانی پیسے بھیجتے ہیں وہ کم ہو رہے ہیں, ایکسپورٹس گر رہی ہیں. اور جب انڈسٹری بند ہو رہی ہے تو سوال یہ ہے کہ ان کے پاس روڈ میپ کیا ہے؟ کوئی روڈ میپ نہیں ہے. میں آج یہاں اس لیے ان کے اوپر پریشر ڈالنے آیا تھا, ان کو یہ بتانے کے لیے کہ آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے سوائے الیکشنز کا. اور میں یہ سارے پاکستان کے جو فیصلہ بڑے بڑے طاقتور فیصلہ کرنے والے ادارے ہیں ان کو بھی بتا رہا ہوں کہ یہ تو ملک ڈوب رہا ہے. یہ ملک اگر ڈیفالٹ کی طرف چلا گیا تو ہمارے پاس تو وہ حالات ہو جائیں گے کہ جب آپ کی اکنامک سیکیورٹی گرتی ہے تو ملک کی نیشنل سیکیورٹی نیچے چلی جاتی ہے. اکنامک سیکیورٹی جب سوویت یونین کی گری تو ملک ٹوٹ گیا, سوویت یونین ٹوٹ گیا. تو ہم تو آج ادھر جا رہے ہیں. تو میں یہ اپنی الیکشن یا پالیٹکس کے لیے نہیں آیا. الیکشن تو انشاءاللہ جب 9 مہینے کے بعد بھی ہوں گے, جیتنا تو ہم نے ہے. یہ تو آپ کبھی جیت ہی نہیں سکتے, جیتنا تو ہم نے ہے. لیکن ملک کی ضرورت آج الیکشن کروانا ہے اس کو بچانے کے لیے. میں آج فیصلہ کیا تھا کہ میں اپنی قوم کو کیا کہوں گا. کیا ہم سیدھا اسلام آباد نکل جائیں؟ اسلام آباد کبھی بھی جو عوام کا سمندر ہے, لوگ تو ابھی بھی سڑکوں کے اوپر پھنسے ہوئے ہیں. ایک ہم نے فیصلہ کرنا ہے اسلام آباد جانا, تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ نہ یہ برداشت کر سکتے ہیں جتنی بھی پولیس آپ جمع کر لیں, جب لاکھوں لوگ اسلام آباد میں جائیں گے کوئی نہیں روک سکتا ان کو. لیکن میرے پاکستانیوں, میری جتنی بھی 26 سال کی سیاست ہے وہ میں نے آئین اور قانون کے بیچ میں کی ہے. میرے لیے ان 7 مہینے میں بڑا آسان تھا کہ ہم وہ سری لنکا والا حالات پیدا کر دیتے. ہم نے 65 جلسے کیے, کبھی پاکستان کے جلسے میں اتنے لوگ نہیں آئے, لیکن پبلک آتی تھی اور پرامن طریقے سے یہ بتاتے ہوئے کہ ہم ان چوروں کو قبول نہیں کریں گے, پھر پرامن طریقے سے واپس چلی جاتی تھی. میری پوری کوشش رہی کہ میں کسی قسم کا انتشار اپنے ملک میں نہ پیدا کروں, کیونکہ ویسے ہی معاشی حالات برے ہیں. اگر یہاں توڑ پھوڑ شروع ہو گئی سب کے ہاتھ سے گیم نکل جائے گی. 25 مئی کو جب انہوں نے ہمارے اوپر تشدد کیا اور جب 26 کی صبح میں اسلام آباد پہنچا تو مجھے پتا تھا کہ اگلے دن انتشار ہوگا. میں نے صرف اس لیے اپنی مارچ کینسل کی کہ مجھے پتا تھا کہ اگر ہم اسلام آباد دھرنے دینے کا فیصلہ کر لیں تو اگلے دن تباہی ہونی تھی, خون ہونا تھا. اس لیے میں نے وہ مارچ کینسل کی. آج میں اس لیے فیصلہ کر رہا ہوں کہ وہاں نہیں جانا, کیونکہ مجھے پتا ہے تباہی مچے گی, نقصان میرے ملک کو ہوگا. لیکن جو میں نے فیصلہ کیا اب یہ کہ ہم نے اب اس نظام کا حصہ نہیں رہنا. میں اپنی ساری چیف منسٹرز اپنی پارلیمنٹری پارٹی سے اب ملوں گا اور ہم نے
फैसला किया है कि हम सारी असेंबलियों से निकलने लगे हैं। हम बजाय अपने मुल्क में तोड़फोड़ करें, हम बजाय अपने मुल्क में तबाही मचाएं, इससे बेहतर है कि हम इस करप्ट निजाम से बाहर निकलें और इस मुल्क का हिस्सा, इस सिस्टम का हिस्सा ना बने कि जिधर ये चोर बैठ के अपने अरबों रुपए के करप्शन के केसेस हर रोज माफ करवा रहे हैं। गरीब लोग जेलों में हैं, छोटी छोटी चोरी पे बेचारे लोग जेलों में गल सड़ रहे हैं और ये बड़े डाकू अरबों रुपए की चोरी अपनी माफ करवाने के लिए पहुंच जाते हैं। और मुझे अफसोस वो है जो लोग इनको एनआरओ देते हैं। मैं उन लोगों से भी पूछता हूं कि क्या आपको खौफ खुदा नहीं है कि एक मुल्क पे इतना बड़ा जुल्म कर रहे हैं? क्या आपको खौफ नहीं है कि आपने एक दिन अपने मालिक को जवाब देना है? आप कैसे रातों को सोते हैं कि एक एक बड़ा डाकू उसके केस माफ हो रहे हैं अरबों रुपए के? आप कैसे रातों को सोते हैं कि बेरोजगारी और महंगाई में गरीब आदमी चोरी करता है और वो जेल में गल सड़ रहा है? इसलिए हमने आज, मैंने अपनी चीफ मिनिस्टर से भी बात की है। मैं अब अपनी सारी पार्लियामेंट्री पार्टी से मीटिंग शुरू कर रहा हूं और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में हम अनाउंस करेंगे जिस दिन हम सारी असेंबलियों से बाहर निकल रहे हैं। आखिर में मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं, जिस तादाद में आप यहां आए, जितनी मुश्किलों से आप आए, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आपने मेरी हौसला अफजाई की, आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं आखिर में कभी ना भूलना, एक आपने आखिर में एक ओथ लेनी है, हल्फ लेना है, लेकिन ये भूलना ना कि आप एक अजीम कौम है, आपका एक अजीम मुकद्दर है। और इंशाअल्लाह ये मैं जद्दोजहद इसलिए कर रहा हूं कि मेरा ईमान है कि अल्लाह एक दिन हमारे मुल्क पे करम करेगा और वो तब करेगा जब ये कौम फैसला करेगी। जो कुरान में लिखा हुआ है कि मैं कभी किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद अपनी हालत बदलने की कोशिश ना करे। और इंशाअल्लाह वो मेरी कौम तैयार है अपनी हालत बदलने के लिए। अब ये हल्फ ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाथ उठा ले, हाथ उठा ले, माइक दे दें बॉस को। हाथ उठा के इमरान खान साहब के साथ हम हल्फ उठाएंगे। मैं यहां से पढ़ूंगा, आपने रिपीट करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम हल्फ उठाते हैं, हम हल्फ उठाते हैं कि हम पाकिस्तान के आइन की, कि हम पाकिस्तान के आइन की हमेशा पासदारी करेंगे, हमेशा पासदारी करेंगे। हम हकीकी आजादी, हम हकीकी आजादी के इस जिहाद में, इमरान खान के साथ इंशाअल्लाह मेरे साथ आखिर तक जदोजहद करेंगे, जदोजहद करेंगे कि हम कभी भी अल्लाह के सिवा किसी के सामने नहीं झुकेंगे। और हम हर किस्म की कुर्बानी के लिए तैयार रहेंगे। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। आमीन।